ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں درود و سلام ہمارے خاتم النبیین سرور کائنات سرور دو عالم پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کراس ایگزامینیشن میں چاہے کویسچنز ہیں یا سجیشنز ہیں، یہ دونوں آپ نے کہاں سے اٹھانے ہیں، کہاں سے ان کا آپ کو معلوم ہوگا کہ کویسچنز اور سجیشنز کون سے کرنے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کویسچنز اور سجیشنز میں کیا فرق ہے، تو سب سے پہلے یہ اوپر لنک ہے، اس ویڈیو کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے کویسچنز اور سجیشنز کا فرق آپ معلوم کر لیں۔ اس ویڈیو میں وضاحت کے ساتھ کویسچنز اور سجیشنز کے بارے میں بتائے گئے ہیں، لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں چونکہ آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ اب وہ جو کویسچنز ہیں یا سجیشنز ہیں یہ کہاں سے آپ نے کسی وٹنس پہ کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کویسچنز ہوں گے یا سجیشنز ہوں گے، اس کے لیے آپ نے جو سب سے پہلی چیز ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے وہ گواہ کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، جو آج اس کی گواہ کی سٹیٹمنٹ ہو چکی ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کو آپ پڑھیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، جو معلومات دی ہیں، وٹنس نے جو بیان دیا ہے، اگر آپ اس کے کسی پورشن، کسی بھی سینٹنس کے ساتھ، کسی بھی بیان کے ساتھ متفق نہیں ہے، تو آپ نے جس کے ساتھ آپ متفق نہیں ہو رہے اس کے اوپر سجیشن دینی ہے۔ سجیشن کا طریقہ کار اوپر جس طرح میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی ویڈیو دی ہے، پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے، تو اس پہ اوپر آپ نے سجیشن دینا ہے، اس سے ریلیٹڈ کویسچنز پٹ اپ کرنے ہیں۔ یہ تھا آپ کا سب سے میٹیریل جو جہاں سے آپ نے کویسچنز اور سجیشنز لینے ہیں، وہ اس کا آج کا بیان ہے۔ اب اس کے علاوہ وہ کہاں سے آپ ملاحظہ فرمائیں گے، پلینٹ دعویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ مدعی ہیں تو آپ اپنا دعویٰ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کا موقف کیا ہے، دعوے میں آپ نے کیا کہا ہے۔ اگر آپ مدعی ہیں یعنی ڈیفینڈنٹ ہیں تو وہاں بھی آپ نے اپنا موقف دیکھنا ہے، اپنے جواب دعویٰ میں آپ کا کیا سٹانس ہے، اپنے سٹانس سے ریلیٹڈ کویسچنز کرنے ہیں، اپنے سٹانس سے ریلیٹڈ سجیشنز دینی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی ڈاکومنٹ، آپ مدعی ہیں، کسی ڈاکومنٹ کو رجسٹری ہے آپ اس کو نہیں مانتے، تو آپ نے اس رجسٹری سے ریلیٹڈ، یا انتقال ہے اس کو آپ نہیں مانتے تو اس سے ریلیٹڈ کویسچنز اور سجیشنز کرنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کراس ایگزامینیشن کا، کہ کہاں سے آپ نے کویسچنز اور کہاں سے سجیشنز لینی ہے، تو وہ آپ کا اپنا دعویٰ یا آپ کا اپنا جواب دعویٰ ہے۔ اب یہ ہو گئے دو۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کویسچنز اور کراس ایگزامینیشنز کے لیے سجیشنز لے سکتے ہیں، وہ ہے آپ کے مخالف کا دعویٰ یا مخالف کا جواب دعویٰ۔ لیکن یہاں پہ ذرا ٹیکنیکل ہے، یہاں پہ ذرا ایک امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ، چونکہ اس کا سٹانس بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر آپ مخالف ہیں، مدعی ہیں، آپ پہ کیس کیا گیا ہے، تو جو دعویٰ ہوگا مدعی کا، اس کو آپ نے ملاحظہ ضرور کرنا ہے کہ اس کا سٹانس کیا ہے۔ اور اگر آپ مدعی ہیں تو مخالف جو مدعی ہے یعنی ڈیفینڈنٹ ہے، اس کا سٹانس پڑھنا ہوگا اور وہاں سے آپ نے یہ اخذ کرنا ہوگا کہ اس کا سٹانس کیا ہے۔ لیکن جب بھی آپ مخالف کی پلیڈنگ سے، پلینٹ سے یا جواب دعوے سے کوئی کراس کا کویسچن یا کراس کی سجیشن لیں گے، تو اس میں ضروری ہے کہ اس سے کویسچن تب ہی کرنا ہے، اس سے سجیشن تب ہی دینی ہے کہ جب انہوں نے اس کا جو گواہ آپ جس پہ کراس کر رہے ہیں اس کے جواب دعویٰ یا اس کے دعویٰ سے ریلیٹڈ کسی فیکٹ کے اوپر یا ڈاکومنٹ کے اوپر اس نے بیان ضرور دیا ہو۔ سن لیں ایک دفعہ پھر، ٹیکنیکل ہے، اگر کسی گواہ جس پہ آپ جرا کر رہے ہیں اس نے آپ کے مخالف کے پلیڈنگ سے ریلیٹڈ جو بھی فیکٹس، جو بھی حقیقت بیان کی ہے، اس پہ اوپر تو آپ کویسچن اور سجیشن دیں گے، لیکن جو اس نے نہیں کی بیان، یعنی جو اس نے نہیں کی بیان، تو اس کے اوپر آپ نے نہ کویسچن کرنا ہے نہ سجیشن دینا ہے۔ یعنی جو چیز گواہ سے رہ گئی ہے، گواہ سے بھول گئی ہے،
انہوں نے نہیں کہا تو آپ نے اگر کویسچن کیا تو وہ تو اس کا بھی جواب دے دیں گے، اگر آپ نے سجیشن کیا تو وہ تو اس کا بھی جواب دے دیں گے. تو آپ نے ایسا کویسچن اور ایسی سجیشن نہیں دینی کہ جس کے بارے میں اس نے اپنے بیان میں نہ کہا گیا ہو. چوتھی امپورٹنٹ چیز جہاں سے آپ نے کراس ایگزامینیشن کے لیے کویسچنز اور سجیشنز لینی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹ ہے، چاہے وہ رجسٹری ہے، وثیقہ ہے، ہبہ ہے، تملیک ہے، بیع ہے یا وصیت ہے یا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے اور یا انتقال ہے، تو کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو جس کو آپ درست تسلیم کرتے ہیں، جس کو آپ کا کیس اس کے اوپر بلٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے اور مخالف جو ہے اس کو نہیں تسلیم کر رہا، تو اگر آپ کا کیس اس کی سپورٹ میں ہے تو پھر آپ نے گواہ اگر اس سے ریلیٹڈ ہے تو پھر آپ نے اس کے اوپر کویسچنز اور سجیشن ضرور دینی ہے. اپنے ڈاکومنٹ جس کو آپ درست تسلیم کرتے ہیں تو آپ نے گواہ کے اوپر جو اورل وٹنس ہوگا، جو پرائیویٹ گواہ ہے، اس کے اوپر اس کے ریلیٹڈ کویسچن اور سجیشنز دونوں ضرور پٹ اپ کرنی ہے گواہ کے اوپر. یہ تھا آپ کا چوتھا. اگر آفیشیل ہے تو آفیشیل کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، یہ پرائیویٹ گواہ، کیونکہ آفیشیل صرف کسی سرکاری دستاویز کو پیش کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے، تو جو وہ کسٹوڈین ہوتا ہے اکثر. تو یہ جو پرائیویٹ گواہ ہیں اس کے اوپر آپ کا جو کراس ایگزامینیشن ہے اس کے کویسچنز اور سجیشنز اس ڈاکومنٹ کے ریلیٹڈ ضرور ہونے چاہیے. پھر جو پانچویں جو بنیادی چیز ہے جہاں سے آپ کویسچنز اور سجیشنز لیں گے اس گواہ کے اوپر کراس ایگزامینیشن میں، وہ اسی گواہ کا کسی ڈاکومنٹ کی طرف اشارہ ہے. اگر وہ کسی ڈاکومنٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وہ ڈاکومنٹ وہ کہتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ درست ہے، اب آپ اس ڈاکومنٹ کو، چاہے انتقال ہے چاہے رجسٹری ہے، آپ اس کو درست تسلیم نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں اس ڈاکومنٹ کے اوپر اگر اس نے اشارہ دے دیا ہے تو اب آپ نے اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے، چاہے اس نے ڈیٹیل نہ بھی دی ہو، اب آپ نے اس ڈاکومنٹ کو لے کے آپ نے، چونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ڈاکومنٹ ہو چکا ہے، تو اب آپ نے اس ڈاکومنٹ کے اس سٹانس کو نیگیٹ کرنے کے لیے کویسچنز اور سجیشنز دونوں دینی ہے. کویسچنز کے لیے ذرا احتیاط کریں کیونکہ کویسچنز کے اوپر جو میری پرانی ویڈیو ہے اس سے قبل آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، وہ بڑی میٹیریل ہے. کویسچنز ذرا احتیاط سے، سجیشن ضروری ہیں، سجیشنز آپ نے ضرور پٹ اپ کرنے ہیں اس گواہ کے اوپر. چھٹی جو امپورٹنٹ چیز ہے جہاں سے آپ نے کویسچنز اور سجیشنز لینی ہے وہ اس کیس سے ریلیٹڈ ریلیونٹ فیکٹس ہیں. اس کیس سے ریلیٹڈ ریلیونٹ فیکٹس ہیں. اگر وہ کیس ہے کسی انتقال کو لے کے کہ یہ انتقال جو ہے، یہ ہبے کا انتقال جو ہے یہ بالکل درست ہے مثال کے طور پر، تو چونکہ ریلیونٹ فیکٹس اس کا آپ کا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انتقال بوگس ہے، تو آپ کا کویسچن یہ ہونا چاہیے کہ یہ درست ہے کہ اس کیس میں جس پٹواری نے اور جس تحصیلدار نے یہ انتقال درج و تصدیق کیا تھا وہ اس کیس میں آپ کے گواہ نہ ہیں. یعنی اس طرح کے جو ریلیونٹ فیکٹس ہیں اس کیس سے ریلیٹڈ، وہ ریلیونٹ فیکٹس کے اوپر آپ نے اس کو کراس کرنا ہے اس مدعی کو. یعنی اس میں اس کے مدعی کو یا اس کے پرائیویٹ وٹنس اگر اس کا ریلیونسی بن رہی ہے کسی فیکٹ کے ساتھ تو اس فیکٹ کے اوپر بھی آپ نے اس کو کویسچن اور سجیشن ضرور دینا ہے. اچھا، ساتویں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ فرق ہے سول اور کرمنل کیسز کے مابین. اس میں سول میں چونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ آپ نے کویسچنز کے ریلیٹڈ بڑا احتیاط کرنا ہے. کرمنل میں یہ احتیاط تھوڑی کم ہوتی ہے کیونکہ کرمنل کیس میں جو پروزیکیوشن ہے اس نے ایک ان بروکن چین کی طرح اپنے کیس کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور آپ نے اس کے کسی لڑی کو کہیں پہ جا کے کاٹنا ہوتا ہے. یعنی اگر ایک جگہ سے بھی وہ ٹوٹ جائے تو وہ اگر ٹوٹ جائے تو پھر اس کا میں جو ایکویٹل ہے وہ اس ایکیوزڈ کا حق بن جاتا ہے. تو آپ اس پہ جو مختلف گواہ ہوں گے آئیو سے لے کے اور جو اس کے فارمل گواہ ہوں گے ان تمام تک اور پھر پرائیویٹ گواہان تک آپ ایک ہی فیکٹ کو لے کے، ایک ہی چین آف فیکٹس کو لے کے آپ ان پہ کویسچنز کریں اور پھر ایک اور دوسرے گواہ کے جو کویسچنز میں آنسر آتا ہے اس آنسر کا فرق جو ہے
वो फिर कल को आप उसको कैश करें ड्यूरिंग द आर्गुमेंट के एक गवाह ने ये कहा है, दूसरी गवाह ने उसी क्वेश्चन के मुतालिक ये कहा है। इट्स मीन कि ये जो वाकया है इसका या ये गवाह नहीं था मौके पे, या ये गवाह जो है ये मौके पे नहीं था। ये इस तरह का इशू नहीं है, ये आपस में कॉन्कॉक्टेड बनाया गया है फर्जी। तो ये था आपका 7th इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिविल और क्रिमिनल के हवाले से। 8वां जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, वो ये है कि आप जिस केस को लेके उस पे क्रॉस कर रहे हैं, आपके जहन में उसके रिलेटेड, अगर आप प्लेंटिफ है तो उस केस को किस तरह साबित करना है, कौन से सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट्स डिलीवर किए हैं कि अगर इसमें ये चीज़ें मुकम्मल होंगी तो ये केस डिग्री होगा। अगर आप डिफेंडेंट हैं, मुदाले हैं, तो फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट्स दी है कि अगर ये आप उनमें कमियां ढूंढ लें तो वो केस खारिज होगा। अगर आप एक्यूज्ड की तरफ से क्रिमिनल केस में हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि कौन कौन से मसाइल की वजह से, कौन कौन से लेक्यूनस की वजह से उसकी एक्विटल होगी। और अगर आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं और आप मुद्दई को डिफेंड कर रहे हैं कंप्लेनेंट को, तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि कौन से चीज़ें हैं कि अगर वो आप इस्टेब्लिश कर जाएं तो फिर उसमें एक्यूज की जो है कन्विक्शन जो है होनी चाहिए। तो जब उन पॉइंट्स का आपको पता होगा तो उन पॉइंट्स से रिलेटेड आपने अपने गवाह के ऊपर क्वेश्चंस और सजेशंस करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सुन लें। आपको आपके केस की सक्सेस के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं वो पढ़नी होंगी और उसको सामने रख के आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं केस को साबित और न साबित करने का, तो उसकी बुनियाद से आपने क्वेश्चंस करने हैं और सजेशंस देनी है। कल को आप ड्यूरिंग द आर्गुमेंट्स जो हैं ये चीज़ें उस जजमेंट से रिलेटेड, आप चूंकि उसी का हवाला कल को देंगे आर्गुमेंट्स के दौरान, तो आपने उस हवाले से क्वेश्चंस और सजेशंस की होंगी। इसके लिए आपने पढ़ना होगा। इसके बाद जो कुछ एहतियाती तदाबीर हैं वो ये हैं कि एक तो आपने जिस दिन बयान रिकॉर्ड किया है गवाह का, तो जेरा भी जो है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी जो है उसी दिन कोशिश करें हो, उस पर एक डेट ना हो, किसी और दूसरे दिन उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन आप ना करें। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो गवाह है अगर उससे कोई पॉइंट मिस होता है बयान के दौरान, उस पर प्रेशर है, वो घर जाके जब वो वापस अपने बयान को जहन में लाता है तो उसे याद आता है कि फ़लाँ बात तो जो मटेरियल थी मैंने नहीं कही। तो वो जब कल को दूसरी पेशी पे आप जरा करते हैं तो आप कोई सवाल करते हैं तो उसके जवाब में वो आपको ये कह देता है और उस लेक्यूना को भी फिल अप कर लेता है। फिर इसके अलावा एक और एहतियात ये है कि जब भी आप जरा करें तो आपका गवाह, आपका जो क्लाइंट है वो आपके साथ अदालत में उसका बैठना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी आप क्वेश्चंस करते हैं तो जब आपके क्वेश्चंस मुकम्मल हो जाएं तो अपने जो क्लाइंट है उनसे भी ज़रूर पता करें कि क्योंकि उन पे आप बीती होती है, तमाम रियलिटीज़ का उसको पता होता है कि आप क्या समझते हैं कि कोई क्वेश्चन रह गया, आप कोई सजेस्ट करते हैं कि मैं ये उससे मालूम करूं या उसका क्वेश्चन होना चाहिए। तो फिर आपको वो अगर क्वेश्चन बताता है तो आप भी वही क्वेश्चन ज़रूर ना करें, उस पे देखें। अगर आप समझते हैं कि वो मटेरियल है, वो लीगली नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा देगा, तो आप ज़रूर वो क्वेश्चन करें। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि उसको क्वेश्चन की शेप में करेंगे या सजेशन की शेप में करेंगे। इसके लिए वो पहली वीडियो इम्पॉर्टेंट है, आप उसको देख लें। तो ये था एक और आपकी एहतियाती तदाबीर। और आपका ने ये करना है कि वो एक मुहावरा है कि फाल्सस इन ओनो फाल्सस इन ओमनिबस, यानी अगर एक पॉइंट पे एक गवाह जो है वो झूठ बोलता है और आप साबित कर लेते हैं तो उसकी तमाम जो स्टेटमेंट है उसको जो है विद पिंच ऑफ साल्ट जो है उसको देखा जाता है, शक की निगाह से देखा जाता है। तो आपने उसके बयान में एटलीस्ट ऐसी एक जो उसने कही होगी बात उसको झूठी साबित करना है, जिसकी वजह से उसका तमाम जो बयान होगा उसको शक की निगाह से देखा जाएगा। फिर आपने ये भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें और इसके हवाले से भी क्वेश्चन और सजेशन दें कि अगर आप समझते हैं कि वो जो गवाह है वो इंटरेस्टेड गवाह है, मीनिंग देयर बाय कि वो जो आपको मुखालिफ है उसका या भाई है या कज़न है या दोस्त है,
تو اس حوالے سے ضرور کویسچن کریں کہ یہ اس کا انٹرسٹڈ وٹنس ہے، یہ اس کے ساتھ کسی بھی ریلیشن میں ریلیٹڈ ہے، تو اس سے بھی آپ اس کی جو ایویڈنس ہے، اس کی جو ورتھ ہے، اس کو کم کر لیں گے۔ تو یہ ایک سجیشن جو ہے یا ایک کویسچن جو ہے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے، ہماری جو ویڈیوز ہیں اس کی سیریز کا ایک اور ویڈیو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے جیسے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، لائک ضرور کریں ویڈیو کو، علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔